بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس دنیا میں بغیر رہنمائی کے، بغیر علم کے نہیں چھوڑا. اس کی زمین پر اس کا جو سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا بندہ، سب سے پہلا نبی آیا، وہ عقل اور علم کی روشنی کے ساتھ آیا، جہالت کے ساتھ نہیں. جیسا کہ ملحد سائنسدانوں نے اپنی مختلف نظریات اور تھیوریز پیش کی ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا، یہ تھا، وہ تھا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ انسان اللہ کی سب سے اشرف مخلوق میں سے ہے اور مسجود ملائک ہے، فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عظیم اور شرف بخشا ہے جس میں اس کا کوئی مخلوق بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. پھر جب اس انسان نے غلطی کی، رب کی نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے سرکاری انتظام سے انسان کو بے دخل کیا کہ اب تم جاؤ اور زمین پر ایک مختصر مدت اور مہلت جو میں تمہیں عطا کروں گا وہ گزار کر آؤ، اور دیکھو کہ تم نے اب جس شیطان کی پیروی کی ہے، بات مان کر میری نافرمانی کی ہے، اس نے مجھ سے مہلت مانگی ہوئی ہے، یہ قیامت تک تمہیں بہکانے کے لیے اب آزاد ہے. تو سنو، تمہارے پاس میرے انبیاء آئیں گے، ان پر وحی نازل کروں گا، تو جو کوئی میری راہ چلے گا، میرے انبیاء کے طریق پر چلے گا، میری وحی کی اتباع کرے گا، اس کو میں گناہوں سے بھی بچا لوں گا اور شیطان سے بھی بچا لوں گا. یہ دو ٹوک اعلان اور واضح ہدایات ہر نبی اپنی امت کو دیتا رہا ہے. اور جب اس دین کی تکمیل ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب ہدایت پر، تو اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرما دیا کہ اب اسلام کے سوا تو اللہ کے نزدیک کوئی بھی طریقہ حیات پسندیدہ نہیں، قابل قبول نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام،
اسلام ہی اللہ کے نزدیک اب زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اب جو کوئی اس دین کے علاوہ کسی اور دین کی، کسی اور طریقے کی، دین کسے کہتے ہیں؟ مذہب مختصر ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے، اور دین کا مطلب ہوتا ہے نظام زندگی۔ اور یہ اسلام اتنا مکمل دین ہے کہ اس نے انسان کو ماں کے پیٹ سے لے کر زمین کے پیٹ تک کہیں بھی ہدایت سے محروم نہیں رکھا، کہیں بھی، ہر جگہ اس نے ہدایت دی۔ اس لیے اللہ نے یہ اعلان فرمایا اب اسلام کے سوا تم جو بھی طریقہ اختیار کرو گے، چاہے وہ تمہاری نظر میں، دنیا والوں کی نظر میں کتنا ہی اچھا ہو، لیکن اللہ کے یہاں ناقابل قبول ہے، مردود ہے۔ اب اتنا مکمل دین، اتنا مکمل نظام حیات رکھ کر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج یہ امت پھر اس قدر جہالت کا، انتشار کا، اختلاف کا، گمراہی کا کیوں شکار ہے؟ شکار کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ ایک ہی سمجھ میں آتی ہے جو قرآن مجید نے بھی بیان کی ہے، بہت سی دیگر آیات میں بھی، اور خصوصاً یہ سورہ حجرات کے اندر بھی، کہ اسلام جب تک آدمی کی زندگی میں نہ داخل ہو، ایمان جب تک آدمی کے رگ و ریشے میں نہ سما جائے، اس کا ایمان کے راستے پر چلنا ہی ناممکن ہے، کیونکہ یہ راستہ اللہ کی اطاعت و بندگی کا راستہ، نبی کی اطاعت اور پیروی کا راستہ، قرآن مجید کے احکام کے تحت زندگی گزارنے کا راستہ نہ پہلے آسان تھا، نہ آج ہے، نہ آئندہ ہوگا۔ آسان ہے لیکن کب؟ جب آدمی ایمان کی حقیقت سے آگاہ ہو، اپنے عقیدے سے واقف ہو، ورنہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے اس دین کے اندر بہت سے وہ احکام دیے ہیں جو ہمارے نفس کے اوپر بھاری پڑتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ میں نے آسان دین دیا ہے، دین میں کوئی تنگی، کوئی حرج نہیں رکھا ہوا ہے، تو پھر ہم پر یہ دین بھاری کیوں پڑتا ہے؟ نماز ہمارے لیے آج بھاری کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ نماز بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بڑی چیز ہے نماز۔ روزہ یہ انسانی نفس پر گراں گزرتا ہے، سب کچھ رکھتے ہوئے، سامنے رہتے ہوئے، بھوک اور پیاس سے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کا فرما بردار ثابت کرتے ہوئے ایسی خواہش کی چیزوں سے، ایسی نفس کی لذت کی چیزوں سے روکے رکھنا گھنٹوں تک مشکل کام ہے نا۔ اپنی کمائی میں سے اللہ کے لیے اس میں سے خرچ کرنا، جبکہ ابھی اس کا کوئی انسان کو فائدہ ملتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، یہ سب مشکل کام ہے، گراں کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مگر یہ سب چیزیں ان پر بھاری اور مشکل نہیں ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور انہیں اس بات کا یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، ان کو پھر یہ چیز گرا نہیں جاتی۔ اب چونکہ ایک تو ہم پیدا ہوئے مسلم گھرانے میں، تو ہم کبھی زندگی چلی جاتی ہے، ہماری کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہم یہ سمجھیں کہ بھائی جس چیز کو ہم ایمان کی شکل میں ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ ہے کیا۔ بس ہیں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، کان میں اذان دے دی گئی، مر گئے تو نماز بھی ہو جائیں گی اس کی، اس سے زیادہ ہم کو اس کی پرواہ نہیں رہتی، یا پھر چند عبادات کی حد تک ہم کچھ سیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، چند صورتیں یاد ہو گئی، دعائیں یاد ہو گئی، نماز کے کچھ رکوع سجدے کی تسبیحات، قاعدے کی تشہد، درود وغیرہ یاد ہو گئے، تو ہم اس پہ مطمئن ہو جاتے ہیں بس کافی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت میں ہماری سوچ، ہمارا فکر، ہمارا عقیدہ، ہماری زندگی کا رنگ ڈھنگ کس انداز کا ہونا چاہیے۔ اس لیے کیا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح متوجہ نہیں ہوتے۔ اب انسان اس دنیا میں جب جیتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی طریقہ تو اختیار کرنا ہی پڑے گا، بغیر اس کے تو انسان زندگی جی نہیں سکتا نا۔
بہت سے لوگ بولتے ہیں ہم گناہ نہیں نیکی نہیں کرتے تو گناہ بھی نہیں کرتے، تو پھر کیا فضا میں رہتے ہیں؟ نیکی نہیں کرتا تو نیکی نہیں کرنا تو خود گناہ ہے نا بیوقوف. ہم نیکی نہیں کرتے تو گناہ بھی نہیں کرتے، تو پھر نیکی نہیں کرنا کیا ہے؟ گناہ نہیں ہے. اور گناہ چھوڑنا، گناہ نہیں کرنا یہ نیکی ہے. خالی رہ نہیں سکتا انسان، کچھ نہ کچھ کرنا ہے اس کو. اب اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام دے دیا ہے کہ اگر ہم اس کے تابع ہو جائیں تو ہمارا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، کمانا، کھلانا، نکاح، طلاق، وراثت، خلا، سیاست، معیشت، معاشرت، سب عبادت، ساری چیزیں عبادت میں آ جاتی. اگر یہ زندگی تابع ہو شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی، اگر یہ زندگی تابع ہو اس دستور حیات کی جس کا نام قرآن مجید ہے، ہماری ہر چیز کو عبادت قرار دے دیا اس نے. ہر چیز عبادت میں آ جائے گی، جو خالص دنیا بھی نظر آتی ہے وہ بھی. یہ حقیقت ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم سے یہ کتنی بڑی بھول اور کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے جس پر ہم آج بھی جمے ہوئے ہیں، کہ زندگی ہماری گزرتی چلی جاتی ہے اور آخر وقت تک ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم ایمان کے دعویٰ کرتے ہوئے بھی زندگی میں کتنے راستوں پر گمراہی کے مڑ گئے اور پتہ بھی نہیں چلا. ایک حدیث میں نے بھی خطبے میں پڑھی ہے، حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اس کے راوی ہیں. 3 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں اس میں. ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربن، اس شخص نے ایمان کا مزہ پا لیا، ایمان کا مزہ چکھ لیا، اس شخص کو ایمان کی مٹھاس حاصل ہو گئی جو اللہ کے رب ہونے پر دل سے راضی اور مطمئن ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، یہ مختصر ہوتا ہے مگر بہت گہرائی ہوتی ہے اس میں. اور پھر عربی زبان ہے جو خود ایک بہت جامع زبان ہے. پھر اس میں محمد الرسول اللہ کا کلام، جوامع الکلم ہیں. آپ اللہ نے آپ کو جہاں اور بہت سے معجزے عطا کیے، وہاں ایک معجزہ آپ کا، ایک صفت یہ بھی ہے آپ کی، ایک خوبی یہ بھی ہے آپ کی کہ آپ مختصر جملوں میں، مختصر لفظوں میں اتنی بڑی باتیں کہہ جاتے تھے جو بڑے سے بڑا دنیا کا ادیب کتابوں میں بھی نہیں کہہ پاتا. ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربن، یہ اس پر ہی سارا کھیل چلا ہے مکہ کی 13 سالہ زندگی میں اور مدینہ کی 10 سالہ زندگی میں. صحابہ کرام نے اللہ کو جب اپنا رب مانا حقیقت میں عقل و شعور کے ساتھ، تو پھر یہی تھا وہ، یہ ایمان کی لذت، یہ ایمان کی مٹھاس تھی جس کی وجہ سے دنیا کی مصیبتیں ان کے لیے ہیچ ہو کر رہ گئی تھی، ورنہ ممکن نہیں تھا. یہ ایمان ہے ہی ایسی چیز. اللہ کو اپنا رب مان کر مطمئن ہو جانا کیا ہے؟ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ ہی میرا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین جو ہم شروع ہی میں پڑھتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں وہ سورہ پڑھی جاتی ہے، قرآن مجید سے پہلے اس کا آغاز ہوتا ہے، وہ قرآن کا دروازہ کھولتی ہے. وہ پہلی حقیقت یہی بیان کر رہی ہے کہ سب شکر و تعریف اس رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، رب العالمین ہے. رب من رضی باللہ ربن، جو اپنے رب کو، اپنے الہ کو، اپنے معبود کو، اپنے اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا، دل سے مطمئن ہو گیا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی پہلی شہید خاتون، آل یاسر، حضرت عمار کی والدہ ہیں، حضرت یاسر کی زوجہ محترمہ ہیں، اچھی خاصی عمر ہو چکی ہے. ماں، بیٹا، باپ، میاں بیوی اور ان کا بیٹا، تینوں اہل مکہ کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنے ہوئے ہیں. تینوں.
کعبے کے سین میں کھڑا کر دیا جاتا ہے دھوپ کی تمازت میں، تاکہ دھوپ کی گرمی اور اس سے ہونے والی پیاس کی شدت سے یہ تڑپیں۔ اب پورا مکہ جمع ہو کر قہقہے لگا رہا ہے، سرداران قریش مزہ لے رہے ہیں، لطف اٹھا رہے ہیں۔ بڑھاپا آ چکا ہے حضرت سمیہ کو، حضرت یاسر جوان بیٹا بازو میں موجود ہے، اپنے بوڑھے ماں باپ کو اس تکلیف میں دیکھ رہا ہے، خود بھی اس تکلیف میں مبتلا ہے۔ یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، ان کا جرم یہی تھا۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید۔ اہل ایمان سے اس دنیا کے فاجروں، کافروں، مشرکوں کی دشمنی اس کے سوا اور کسی بات کے لیے نہ تھی کہ وہ ایمان لائے اس اللہ پر جو غالب اور اپنی تعریف میں آپ محمود ہے، اور زمین اور آسمان کی ہر چیز اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر نگراں ہے۔ اس جرم میں یہ سزا دی جا رہی ہے، اور ان بدترین حالات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گزرتے ہیں، آل یاسر کو اس تکلیف میں دیکھتے ہیں، آپ کا دل بھر آتا ہے۔ وہ اللہ کے رسول کو دیکھتے ہیں، ان کا بھی دل بھر آتا ہے، اور آپ صرف اتنا فرماتے ہیں، اصبر علی یاسر موعدکم الجنہ، یاسر کے گھر والوں جمے رہو، ثابت قدم رہو، تمہارا وعدہ ہی جنت ہے، تمہارا ٹھکانہ ہی جنت ہے۔ بس ان کی مصیبتیں ختم، وہ ہنسی خوشی سہ رہے ہیں۔ روز ہو رہا ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ، ایک دن نہیں ہوتا ہے، روز۔ اور بالآخر ایک دن تو ابو جہل نے ظلم کی انتہا کی، حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ مار دیا۔ کہا اے بڑھیا، کیوں؟ تجھ سے کہا تھا نا کہ چھوڑ دے محمد کا دین۔ کہا ابو جہل، کہ تو نے جو تکلیفیں دی ہیں، اس کعبے کے رب کی قسم ہے، جو میں دیکھ رہی ہوں، اگر تو دیکھ لے تو تو بھی ایمان لے آئے۔ کیا چیز تھی؟ ایک بوڑھی عورت اتنی ثابت قدم کیسے ہے؟ اتنی ثابت قدم کیسے ایک بوڑھی عورت؟ ایک نوجوان بیٹا اس کا اپنے ماں باپ کو اتنی تکلیف میں دیکھ کر کیسے صبر کے گھونٹ پیے ہوئے ہے؟ ایک شوہر اپنی بیوی کو ایسی اذیت میں دیکھ کر کس قدر استقامت کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ ایک جوان بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو اس تکلیف میں دیکھ کر کیسی ثابت قدمی کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا نا اس آیت میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، اس پر ہو جاتا ہے کام ختم؟ نہیں، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے وہ۔ یہی بات تو حضرت عبداللہ ابن سقفی رضی اللہ عنہ نے پوچھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول اسلام کے بارے میں ایک ایسی جامع بات بتا دیجئے جس کے بعد مجھے کسی سے کچھ پوچھنا نہ پڑے۔ قال قل آمنت باللہ ثم استقم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر اس پر جم جا۔ یہ رضیہ باللہ ربن جو ہے وہ یہی ہے، اللہ کو اپنا رب ماننے کے بعد جو زمین اور آسمان کا خالق، مالک، دنیا اور آخرت کا بادشاہ، مالک یوم الدین ہے، جس کی گواہی ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم دیتے ہیں باقاعدہ سورہ فاتحہ کی شکل میں، لیکن کیا ہمارا دل کبھی مطمئن ہوتا ہے؟ کیا ہم واقعی اللہ کو اپنا رب مان کر راضی اور مطمئن ہیں؟ جیسے ہم کو صحابہ اکرام کی مکی اور مدنی زندگی میں نظر آتا ہے، ان کا رب، اللہ کو رب مان کر استقامت۔
ہماری تو بدترین صورتحال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو تو وہ بیماری لگی ہوئی ہے، وہ اثرات ہو گئے ہوئے کہ نماز پڑھتے ہیں تو گھبراہٹ ہوتی ہے، اس لیے نماز نہیں پڑھتے، دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔ صحابہ اکرام کی حالت یہ تھی کہ ان کو ایمان لانے کے جرم میں جتنا ستایا گیا، جتنی ان پر آزمائشیں بڑی سے بڑی آتی گئیں، ان کا ایمان بڑھتا گیا، رب کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہوتا چلا گیا، وہ جمتے چلے گئے، پہاڑ بنتے چلے گئے جن کو ہٹانا ہلانا ممکن نہیں رہا۔ یہ ایمان کی اللہ کو رب مان کر اس کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی حقیقت کا نتیجہ تھا۔ ہم نے بس زبان سے کہہ دیا ہے یہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے ہم مطمئن ہیں کہ ہم بہرحال مسلمان ہیں۔ اگر اللہ کو ہم نے رب مانا ہے تو ہمیں سیاسی پارٹیوں سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ سیاسی پارٹیوں سے کیوں ڈرتے ہیں ہم؟ اور شریعت کے خلاف ان کے سائے میں جا کر ہم اپنے لیے امن تلاش کرتے ہیں۔ اللہ پر ایمان کا دعویٰ بھی ہے اور مردوں سے بھی ڈر رہے ہیں، اللہ پر ایمان کا دعویٰ بھی ہے اور کوئلہ، چھری، دھاگے، تعویذ، کوا، الو، کتا، یہ سب چیزیں بھی ہماری زندگی میں شامل ہیں۔ ان سے ہم مستقبل کا حال معلوم کرتے ہیں۔ کوا ہمارے دروازے پر چیخے تو عورتیں کہتی ہیں مہمان آنے والے۔ اور میں نے تو ایک عجیب اور حیرت انگیز چیز سنی بھی ہے، اس کو ہم نے دیکھا بھی ہے۔ ایک لڑکی کے گھر فون آتا ہے اس کے سسرال سے کہ تمہاری بیٹی مر گئی ہے۔ سارے محلے میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اچانک کیا ہوا؟ بچی اچانک کیسے مر گئی؟ کوئی بیمار نہیں، کچھ نہیں۔ ماں باپ بیچارے گھبرا کر بھاگے، وہاں دیکھے تو کیا ہے، بچی کھانا بنا رہی ہے، مری نہیں۔ کہا بھائی تم نے ہم کو کیوں ایسا کرے، کیوں اسے خبر دیا ہمیں؟ نہیں بولے وہ بات کیا ہے، آج صبح بچی نے کوے کا حلق دیکھ لی۔ بولے اگر وہ حلق دکھ گیا بہو کو گھر کی تو اس کے ماں باپ کو خبر پہنچانا ضروری رہتا، نہیں تو مر جاتی۔ یہ صورت حال ہے، مسلمانوں کی بات بتا رہا ہوں۔ اللہ کو رب مان کر راضی ہونا یہی ہوتا ہے۔ کھانے کے ڈبے میں کوئلے کا ٹکڑا، زچہ کے تکیے کے نیچے لوہے کا ٹکڑا، بچے کے پاؤں میں لڑکا بھی ہے تو تانبے کا کڑا۔ اللہ اگر رب ہے تو پھر زندگی، موت، بیماری، شفا، عزت، ذلت، حکومت، سیادت، قیادت، روزی روٹی، سب کچھ تو پھر اس کے اختیار میں۔ اگر اس کو رب مان کر مطمئن ہوئے تھے تو پھر یہ بے چینی، یہ پریشانی، یہ گمراہی، یہ بدعت، یہ خرافات، یہ شرک، یہ کفر کی لعنتیں کیسے؟ یہ کفر ہے، شرک ہے۔ اللہ کو رب مان کر ہمارا دل راضی نہیں ہوا، یہ ثبوت ہے اس بات کا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں کیا بات ارشاد فرمائی ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، مومن تو صرف وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا۔ یہ دیکھو یہ جو لفظ ہے، یہ قید جو ہے نا، یہ بہت اہم ہے۔ ثم لم یرتابوا، مومن تو صرف کون ہے؟ انما، یہ حصر کا لفظ ہے، حصر کا مفہوم رکھتا ہے۔ انما المؤمنون، مومن صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر زندگی میں کبھی کسی موڑ پر بھی ان کے دل میں کوئی تردد، کوئی شک، کوئی شبہ پیدا نہیں ہوا۔ ہماری پکار کیا ہے؟ نمازاں بھی پڑھ رہے، زکوٰۃ بھی نکالتا، دیکھو میں رمضان کے روزے بھی رکھتا،
مگر ہمارے اس گھر میں پریشانی کیوں آ رہی؟ جو کاروبار کر رہا الٹا ہی ہو رہا، 100 کے 60 ہی بن گئے، رشتہ آ رہا بچے کو، آ رہے دیکھ رہے کھا رہے چلے جا رہے، ہو رہا ہی نہیں۔ اب اللہ کو اگر رب مان کے یہ راضی رہتا، مطمئن رہتا، یہ بکواس ہی نہیں کرتا تھا وہ۔ اس رب ماننے کے بعد اس کا ذہن، اس کا دل، اس کی عقل اس کو کیا بتاتی تھی کہ شاید اللہ کے نزدیک اس رشتے میں تمہارے لیے بہتری نہیں تھی، اس لیے نہیں ہوا۔ اللہ وہ رشتہ بھیجے گا جس میں بہتری ہوگی ہمارے لیے، کیونکہ وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ بات ختم، انسان مطمئن، مگر نہیں۔ 8 رشتے والے آ گئے، آ رہے دیکھ رہے کھا رہے چلے آ رہے، پلٹ کے جواب ہی نہیں دے رہے۔ پھر کیا کرنا؟ کچھ وظیفہ، آیت، تعویذ ہوں گی تو دو۔ اللہ رب ہے اور مدد مانگ رہے ہیں کس سے؟ اللہ رب ہے، مدد مانگ رہے ہیں کس سے؟ ہے کیا مطمئن ہے اللہ کے رب ہونے پر؟ اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، مگر اب تینوں چیزوں کو آدھے گھنٹے میں کور کرنا ہے۔ دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا۔ اس شخص نے ایمان کا مزہ پا لیا جو اسلام کو دین مان کر راضی اور مطمئن ہو گیا۔ یہاں تو ہماری زندگی کا 80%، 85%، بلکہ اگر دیکھا جائے تو 90% حصہ اسلام کی نفی کرتا نظر آئے گا۔ ہم اسلام کو اپنی زندگی کا نظام مان کر مطمئن کہاں ہیں؟ ہماری تو برادریاں بنی ہوئی ہیں، ہمارے خاندان بنے ہوئے ہیں، خاندان کے بڑے ہیں جنہوں نے بیچاروں نے پوری زندگی سورہ فاتحہ اور 4 سورتوں کی علم ترى الاف قریش قل هو اللہ انا اعطینا، اس سے زیادہ صورتیں یاد بھی نہیں کیے، مگر وہ قانون بناتے ہیں گھر کا، خاندان کا، برادری کا۔ چودھری ہیں وہ، پنچ ہیں وہ بنائیں گے قانون۔ ان کو اللہ کے قانون سے کوئی واقفیت نہیں، ان کو اپنے عقیدے سے کوئی آگہی نہیں۔ وراثت وہ تقسیم کریں گے بیٹھ کے جن کو سورہ فاتحہ کا ناظرہ بھی صحیح نہیں آتا، جبکہ وراثت کی تقسیم اللہ اس کے رسول نے کی ہوئی ہے اور اس کو اسی کے مطابق تقسیم کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی اس کے مطابق تقسیم نہ کرے اور اللہ اس کے رسول کی اس تقسیم کو نہ مانے، وہ کافر ہوتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلے نہ کریں اور اس کے مطابق فیصلوں کو نہ مانے، وہ کافر ہیں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے۔ اسلام کو اپنا دین مان کر مطمئن ہیں ہم۔ یہ وہ دین ہے جس کی ہم کو دنیا انسانیت کو تبلیغ کرنی تھی۔ یہ امن کا دین ہے، یہ رحمت کا دین ہے، یہ انصاف کا دین ہے۔ اس کے ماننے والوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس عدل اور انصاف کے عظیم نظام رحمت کو، نظام زندگی کو دنیا کے آگے پیش کرتے ہیں۔ انصاف یہیں ملے گا انسانوں کو، راحت یہیں ملے گی، ہدایت اسی میں ملے گی، امن و چین اسی میں نصیب ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ دعویٰ ہے ہمارا، مگر کیا ہم مطمئن ہیں اس اسلام پر؟ اس اسلام پر مطمئن ہیں؟ ارے دوسرے معاملات تو چھوڑو، جن معاملات کو عبادت قرار دے کر ہم پر لازم کیا گیا ہے، ان عبادات کے سلسلے میں بھی ہم اللہ اس کے رسول کے حکم کی پابندی کرنے کو تیار نہیں۔ ہم تیار نہیں ہیں اس کے لیے۔ اللہ کے رسول نے اپنی امت کو حکم دیا کہ نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل کرو۔ اگر ہم اسلام کو اپنا دین مان کر راضی ہوتے نا، ہمارے معاشرے میں مسئلہ ہی نہیں تھا کوئی لڑکیوں کا۔ ہم نے آسان کرنے کی وجہ کیا کیے؟ ہم نے فنکشن ہال بنائے۔ اب بولے آبادیاں بڑھ گئی ہیں، رشتہ داریاں بڑھ گئی ہیں،
پہلے گلی کوچوں میں ہو جاتا تھا، گلی میں اپنا تھوڑا بہت منڈپ ونڈپ ڈال کے نکل جاتا تھا معاملہ، آج نہیں چلتا، انتظام کی سہولت بھی ہے۔ تو پھر تم اسلام پر راضی نہیں ہو، تم راضی ہو موجودہ دور کے ان فتنہ بازوں کی فتنے سے، جنہوں نے اس نکاح کو اسلامی معاشرے، مسلم معاشرے کے لیے جی کا جنجال بنا دیا ہوا ہے، جی کا جنجال بنا دیا ہوا ہے۔ اور یہ حکم سب کو دیا گیا تھا۔ اب جن کو اللہ نے دولت بخشی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہمارا جو اسٹیٹس ہے، ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے، ہمارا جو لائف اسٹائل ہے، اور ہم کو اللہ نے جو اتنا دے رکھا ہے، ہم کو اس کے حساب سے بھی تو چلنا پڑے گا نا، کہ غریبوں فقیروں کے سامنے مسجد میں نکاح کر کے بھیج دے باہر کی بات، یہ ہمارے وقار کے خلاف بات ہے۔ کیا کسی مومن کو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے بعد بھی اس بات کی توقع ہے کہ وہ عزت والا ہے؟ ان العزت للہ جمیعا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے نا، پھر رسول کے لیے ہے، اور پھر ان ایمان والوں کے لیے جو اس طرح ایمان لائے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مگر یہ بات کون نہیں سمجھتا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے معلوم ہے؟ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور منافقوں کو تو علم ہی نہیں، جہالت میں مبتلا رہتے ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں کہ عزت کس چیز کا نام ہے۔ ہم نے عزت کا معیار وہی قرار دے لیا ہے جس کو آج لوگ عزت بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، روپیہ، پیسہ، عالی شان مکانات جدید طرز کے۔ جب تک ہم اس اسٹینڈرڈ کے مطابق نکاح اور ولیمہ نہ کریں، ہمارے دل کو اطمینان نہیں ہوتا، اور اعلان کیا ہوتا ہے؟ بھائی ہمارے رشتہ دار کیا بولیں گے، دوست کیا بولیں گے؟ آج ایک ہم ہی تھوڑی ہیں، سبھی لوگ کر رہے ہیں آج، بلکہ ہمارے رشتہ دار تو ایسے ہیں بولے کہ ہماری ضد پہ انہوں نے تو 5 لاکھ کی جگہ 8 لاکھ کا نکاح کیے، اب ہم کو بھی تو بتانا ہی پڑے گا۔ یہ نہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، نہ اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں۔ اسلام کو اپنا دین، اپنے نظام زندگی مانتے تو نہ یہ برادریاں بنتی، نہ یہ اختلاف ہوتا، نہ یہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا، اور نہ بچیوں کی زندگیاں اجیرن ہوتی، اور نہ لڑکی والے اس طرح مستریح ہوتے، سب آسان ہو جاتا۔ دیکھو اللہ کے رسول کے پاس ہر طرح کے لوگ آئے، کافر بھی، یہودی بھی، نصارہ بھی، مسلمان بھی، ہر طرح کے مسائل لے کر آئے، مگر پوری سیرت میں، پوری خلافت راشدہ کی تاریخ میں کہیں پر ایک تم سطر نہیں بتا سکتے کہ جب کوئی مسلمان آ کر یہ کہہ رہا ہو کہ یا رسول اللہ میری بچی کا نکاح نہیں ہو پا رہا ہے، آپ اس کا کچھ انتظام فرما دیجیے۔ کبھی نہیں۔ آپ نے نظام ہی ایسا دے دیا تھا کہ مسئلہ ہی نہیں تھا لوگوں کو۔ وہاں تو لوگ ظہر کی نماز پڑھنے آتے، آپس میں بات چیت کرتے، اور دین کے مطابق لڑکے کو لڑکی دکھا دیتے، عصر میں نکاح ہوتا، مغرب میں رخصت کر کے گھر بھیج دیتے۔ وہ اسلام کو مان کر راضی ہو گئے نا، پھر ان کے سارے کام آسان کر دیے اللہ نے، ہمارے مشکل ہو گئے۔ اب ہمارا داماد شادی میں بھی کھا کے بیٹھا، اور جیسی بڈھا مرا کہ وراثت کا جھگڑا لے کے کھڑے ہو گئے۔ زندگی بھر سے کھاتے تو آ ہی رہا، اب وراثت کا بھی حصے دار بن گیا، اور اسلام پر راضی نہیں، اللہ کو رب مان کر راضی نہیں۔ تو اگر خدا نہ خواستہ اس کو سسرال والے دینے سے انکار کر دیں تو ان کو باطل عدالتوں میں کھینچے گا، ان کی بیٹی کا جینا دوبھر کرے گا۔ کیا ایک مسلمان ایسے ہی ہوتا ہے؟ اللہ کو اپنا رب ماننے والا، اسلام کی اپنا دین ماننے والا ایسی ہی حرکت کا ارتکاب کرتا ہے، اس پر راضی ہوتا ہے۔ وہ جس چیز میں کافر، یہودی، نصرانی اور موجودہ دور کے ملحد اور فتنہ پرور عزت سمجھتے ہیں، خوشحالی سمجھتے ہیں، اسی میں ہم بھی سمجھنے لگ گئے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ، امین الامہ، امت کے امانت دار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دیا ہے، امین الامہ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے لشکر اسلامی پہنچا، بغیر جنگ و جدال کے نصارہ نے اپنی کتابوں کی پیشین گوئی کے مطابق کہا
کہ ہم جنگ نہیں صلح چاہتے ہیں، لیکن ہم اس کی کنجیاں تمہارے امیر کے حوالے کریں گے، تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ خط پہنچا کس کو؟ ابن خطاب کو رضی اللہ عنہ۔ مدینہ سے چلے، حکمراں ہیں، امیر المومنین ہیں، ہمارا خالی دولہا آ رہا ایک لڑکی سے بیاہ کرنے کو، اس کے تام جھام دیکھو، اس کی کار کی سجاوٹ دیکھو، اس کی خود کی سجاوٹ دیکھو، وہ جہاں پہ نکاح پڑھانے جا رہا ہے اس فنکشن ہال کی ذرا سجاوٹ اور اس کا پیسہ دیکھو کتنا ہے۔ یہاں امیر المومنین، جنتی انسان جس کو ملی ہوئی گارنٹی دنیا میں محمد الرسول اللہ کی زبان سے، کیا عمر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، نام لے کے کہا گیا کہ یہ جنت میں ہیں یہ لوگ۔ وہ جنتی، وہ مسلمانوں کا امیر، وہ نکلا ہے فاتح بیت المقدس کی حیثیت سے نکل رہا ہے وہ، اور اس کی شان کیا ہے کہ نہ لشکر ساتھ میں لیتا ہے، نہ بیت المال سے بلا وجہ کا بیت المال پر بوجھ ڈالتا ہے، ایک اونٹنی ایک غلام۔ چلو مدینے سے باہر آتے کہتے ہیں کہ دیکھو جانور کے بھی حق ہیں ہم پر، اس لیے ایک منزل تم بیٹھنا، ایک منزل میں بیٹھوں گا، تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو دو کا بوجھ برداشت کرنے کی، سفر لمبا ہے۔ غلام کہہ رہا ہے امیر المومنین میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا کہ میں سواری پر بیٹھوں، آپ پیدل چلے مہار تھام کر۔ کہا تم قیامت کے دن مجھ کو رسوا کرنا چاہتے ہو اللہ اس کے رسول کے سامنے؟ اگر میرے رب نے پوچھ لیا کہ عمر یہ غلام جو ہم نے تیرے تصرف میں دیا تھا یہ ہمارا بندہ ہی تھا نا، یہ بھی تو انسان تھا تمہاری طرح، تم نے انصاف کیوں نہیں کیا اس کے ساتھ؟ کیا رسوا کرنا چاہتے ہو قیامت میں مجھ کو؟ غلام مجبور ہوگا، ماننا پڑا۔ چلو اب یہ تو ہو گیا، اب بیت المقدس جب قریب آ رہا ہے تو باری آ رہی ہے عمر کی نیچے چلنے کی اور غلام کے سوار ہونے کی۔ اب وہ غلام ہاتھ جوڑ کر درخواست کر رہا ہے امیر المومنین اب تو یہ لوگ ہم پہنچ گئے یہاں، اب عیسائی دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ یہ مسلمانوں کا امیر؟ کہا نہیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، کل اپنے رسول سے مجھ کو ملاقات کرنی ہے، کیا اس دن رسوا کرو گے مجھ کو؟ تو ہی بیٹھے گا، تیری باری ہے میں چلوں گا۔ ابو عبیدہ ابن الجراح نے دیکھا، کہا امیر المومنین یہ کیا ہے؟ کہا کیا ہے؟ یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، یہ مساوات اسلامی ہے۔ کہا امیر المومنین میری خواہش تھی کہ آپ کسی اچھے اصیل گھوڑے کی سواری کر لیتے اور ذرا اپنے کپڑے اچھے پہن لیتے۔ یہاں دولہا تو دولہا، یہ معمولی جو نکاح میں جاتے انہیں بھی 1 گھنٹہ پہلے آ کے نہا کے پورا میک اپ وک اپ کر کے پہنچتا۔ تیرا کیا ہے رے بابا؟ وہاں جس کا ہے انہیں تو 3 دن سے لگا ہوا ہے بیوٹی پارلر میں، وہ دلہن تو اتنی سجی سنوری نہیں، اتنی نکھری بھی نہیں، اس سے زیادہ تو وہاں شریک ہونے والی عورتیں نکھری بھی ہیں۔ یہ جو گواہ جا رہے ہیں 2 گنتی کے نامینل خود ساختہ اور ایک وکیل، وہ جاتے ہیں ان کو پریشانی ہو جاتی ہے، دلہن پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے ان کو، ساری دلہنیں بیٹھی ہوئی ایک سے ایک، گویا حسن کا عالمی بازار لگا ہوا ہے، مقابلہ حسن ہو رہا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میری ماں نے میرے نکاح کے لیے جو کرتا سیا تھا وہ کرتا مدینہ آنے کے بعد ہر دلہن کے لیے استعمال ہوتا تھا، ہر دلہن کے لیے۔ لوگ آ کر تبرک کے طور پر بھی اور برکت کے طور پر بھی لے کر جاتے تھے۔ ام المومنین آپ جس کرتے میں دلہن بنی تھیں وہ کرتا ہماری بچی کو بھی دے دیں دلہن بنانے کے لیے۔ اور بیان کرتی ہیں کہ عورتیں
اپنے گھر کے کام کاج کرتے کرتے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی فلاں بچی کا نکاح ہو رہا ہے، تو وہاں پہنچ جاتی ہیں، اور ان میں سے کوئی جو چوٹی کنگھی کرنے والی ہوتی ہے وہ کنگھی چوٹی کر دیتی، وہاں بیٹھ جاتی ہے، وہ شریک ہو جاتی ہے، نکاح ہوا، گھروں کو واپس آ جاتی ہے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح تو ایک مملکت کے امیر سے کہہ رہے ہیں، اور اس قوم کی وجہ سے کہہ رہے ہیں جن کے بادشاہ انتہائی عیش و عشرت کی اور ٹھاٹ باٹ کی زندگی جینے کے عادی تھے، اور جن کے عوام اپنے بادشاہوں اور اپنے امیروں کو ویسے ہی شان میں دیکھنے کے عادی تھے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح کہتے ہیں امیر المومنین ایک اچھا سا لباس ہی زیب تن کر لیتے، تھوڑا ہوا میں لہرا کر کہا ابو عبیدہ تیرا مقام جانتا ہوں، تجھ کو امین الامہ کا خطاب ملا ہوا ہے، ورنہ اس کوڑے سے تیری خبر لیتا۔ بھول گیا وہ دن جب تیرا باپ میرا باپ مکے کی گھاٹیوں میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور ہمارے پاس پہننے کے لیے اون کا پھٹا ہوا جبہ بھی پوری طرح نصیب نہ ہوتا تھا۔ ابو عبیدہ اللہ نے ہم کو اپنے نبی، اپنی کتاب، اپنے دین سے عزت بخشی ہے، عزت اسلام سے ہے، لباس سے اور سواری سے نہیں۔ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا، اسلام کو اپنے زندگی کا نظام مان کر کیا پوچھنے کی ضرورت ہے کسی سے؟ نئی نئی رسم و رواج ایجاد کرنے کی اور ان کی پرانے رسم و رواج کی مکمل پیروی کرنے کی ایک مسلمان کو گنجائش کہاں ہے؟ اگر وہ مومن سمجھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ اور تیسرا ہے وَبِ مُحَمَّدٍ رَسُولًا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی، اپنا رہبر، اپنا امام، اپنا نبی، اپنا رسول مان کر دل سے راضی اور مطمئن ہو گیا۔ ہم راضی ہیں اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مان کر؟ اگر صحیح حدیث پیش کر دی جائے تو اس کا جواب ہوتا ہے حدیث تو صحیح ہوگی مگر وہ ہمارے مسلک میں نہیں، جبکہ کسی امام نے بھی، کسی محدث نے، کسی امام نے، کسی مجتہد نے، کسی فقیہ نے اس بات کی تعلیم ہرگز نہیں دی ہے کہ لوگ محمد الرسول اللہ کی پیروی چھوڑ کر ان کی پیروی کریں، ان کی اتباع کریں، کسی نے بھی نہیں۔ ہر ایک نے کتاب و سنت ہی کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ ان کے ناموں سے لوگوں نے الگ الگ مذہب ایجاد کر لی، شریعتیں ایجاد کر لی۔ محمد الرسول اللہ کی رسالت پر مطمئن ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محمد الرسول اللہ کی اطاعت پر مطمئن کیسے ہوا جاتا ہے؟ اے اللہ کے رسول، یہ دیکھیے میری پیٹھ، اب تو ظلم کی انتہا ہو گئی، اب تو ان کے لیے بد دعا فرما دیجئے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں خباب ابن عرط رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا ظالم آقا اپنے غلاموں کو حکم دیتا تھا کہ اس شخص کو جلتے ہوئے انگاروں پر لٹا دو، کرتا نکال کر اور اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دو تاکہ یہ ہلنے نہ پائے، اور جب تک کہ یہ انگارے کوئلے میں نہ تبدیل ہو جائیں اس کو اٹھنے مت دینا۔ اپنی جلی ہوئی پیٹھ لے کر اللہ کے رسول کے پاس پہنچے۔ آپ کعبۃ اللہ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ کہا اے خباب، اللہ کی مدد آئے گی، یہ دین غالب ہوگا۔ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہیں ایمان کی راستے میں بڑی آزمائشیں انہیں بھی جھیلنی پڑی ہیں، ان کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے چھیل دیا گیا، ان کے سروں پر آرے رکھ کر چلا دیے گئے، انہیں جلتے ہوئے آگ کے علاوہ میں زندہ جلا دیا گیا، مگر وہ اپنے دین پر قائم رہے۔ اے خباب، تم دیکھو گے ایک وقت آئے گا کہ صنعا سے لے کر حضر موت تک، مکہ سے لے کر شام تک عورت سونا اچھالتی چلی جائے گی، مگر اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ وہ دن آئے گا، اللہ اپنے دین کو غالب کرے، بس ان کا زخم اچھا، ان کی تکلیف ختم۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کی اطاعت پر راضی ہونا۔ اور پھر
مکہ کے جو مہاجرین تھے اور مدینہ منورہ کے بھی انصار جو بالکل اول دور میں ایمان لائے تھے، یعنی ہجرت سے پہلے کے سال میں بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، ہجرت سے چند برس پیشتر ہوئی ہے. ان لوگوں کو ایمان لانے کے بعد بدر اور احد میں زخموں کے سوا اور شہادت کے سوا کیا ملا؟ کیا ملا ان کو؟ اور ان پورے مکہ کے 13 برسوں میں، مدینہ کے 10 برسوں میں کبھی کسی صحابی اور صحابیہ کے دل میں کہیں شک اور تردد نہیں پیدا ہوا. حالانکہ مشرکین مکہ کے ساتھ ان یہودیوں نے بہت سے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی. آج تو ہم گمراہ ہو گئے، شکار ہو گئے ہیں فتنے کا. یہ جو دجال ہے موبائل، اس کا پورا نیٹ ورک یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. صہیونیوں اس کو چلا رہے ہیں، وہی اس کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ ہماری ذہن سازی کر رہے ہیں. ہم نے پیسہ دے کر دجال کو اپنے گھر میں داخل کیا ہے، جبکہ ہم کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں اپنی نمازوں میں 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنا نہ بھولنا: جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے، اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیاء والممات. آپ نے نصیحت فرمائی ہے، تاکید فرمائی ہے کہ آپ ان 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو نمازوں میں. ہم نے تو جیب میں رکھ لیا ہے، اس کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، تکیے کے نیچے رکھے ہوئے ہیں، پیسہ خرچ کر کے اس کو پال رہے ہیں ہم. یہ دجال اپنی پوری دجالیت ہماری زندگیوں میں داخل کر چکا ہے. یقیناً اس کے بہت سے فائدے ہیں، مفید بھی ہے، یہ بہت فائدے بھی بہت ہیں اس کے، لیکن اس کا معاملہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے اللہ نے قرآن میں شراب اور جوئے کے بارے میں فرمایا کہ شراب میں، جوئے میں لوگوں کے لیے نفع تو ہے تھوڑا بہت ضرور، لیکن کیا ہے؟ اسمہما اکبر من نفعہما. ان کا جو نقصان ہے نا وہ ان کے نفع سے زیادہ ہے. وہی حال اس کا ہے. یہ تو ایک باقاعدہ بالکل سوچی سمجھی سازش کا ایک آلہ ہے. اس نے تمہارا پورا ریکارڈ ان تک پہنچا دیا ہوا ہے، وہ تمہارے پوری چیزوں سے واقف ہیں اس کے ذریعے سے. اب پناہ تو کیا مانگتے ہیں ہم نماز میں؟ ارے اللہ کو رب مان کر راضی ہونے والا اذان کی آواز سنے بعد بھی نماز پڑھنے سے رک سکتا، اسلام کو اپنا دین مان کر راضی ہونے والا فجر کی اذان سننے کے بعد بھی بستر پہ سوئے پڑے رہ سکتا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جب سوتے ہو تو سونے کے بعد شیطان تمہاری گدی پر آ کر 3 گرہیں لگا کر چلا جاتا ہے، اور جب تم اذان کی آواز کے ساتھ اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہو 1 گرہ کھل جاتی ہے، متفق علیہ حدیث ہے. اور جب تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو تو 2 گرہ کھل جاتی ہے، اور جب تم نماز سے فارغ ہو جاتے ہو تو 3 گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور یوں تم شیطان کی نحوست سے باہر آ جاتے ہو اور اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاتے ہو. گھروں میں شیطان، جیبوں میں شیطان، کھانے میں شیطان، بستر میں شیطان، کمرے میں شیطان، بازار میں شیطان، ہر جگہ شیطان سے یارانہ، اور پھر رونا یہ کہ برکت کیوں ختم ہو گئی، اللہ دعا کیوں نہیں سنتا. اور تو اور اس سے بھی اور آپ نے اس بارے میں کیسا بھیانک ہم کو معاملہ بتایا ہے کہ جو شخص سویا پڑا رہتا ہے اس پر سورج طلوع ہو جاتا ہے، یعنی وہ نہ نماز کے لیے اٹھتا ہے، نہ اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے. ارشاد ہوا، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، کہ شیطان آ کر اس کے کانوں میں پیشاب کر کے جاتا ہے. اب خالی جمعے کے دن آئے تو ذرا اندازہ لگاؤ 7 دن کے اندر پورا جمعے کے دن بھی شیطان پیشاب کر کے گیا ہوا ہے. اب قرآن کی آواز کیسا اندر داخل ہوں گی؟ سنائی تو آ رہا ہم کو مگر سمجھ نہیں آ رہا ہے. لہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا یسمعون بها لہم قلوب لا یفقهون بها
وہ حالت ہو گئی ہماری، اللہ حفاظت فرمائے کہ آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتے، کان ہیں سنتے نہیں، دل دماغ ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے مگر محروم۔ صحابہ کرام ہماری طرح انسان تھے نا، ارے دکھ تکلیف رنج غم خوشی نفع نقصان یہ سب ان سے بھی لگی ہوئی تھی یہ چیزیں، مگر وہ جس دن سے ایمان لائے اس دن کے بعد سے انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا نہیں، کبھی کسی مرحلے پر بھی ان کے دل میں تردد اور شک کی کیفیت نہیں پیدا ہوئی۔ کتنی بھی ان کے اوپر آزمائشیں آئیں، کیسے بھاری بھاری مصیبتوں کے طوفان ٹوٹے ان کے اوپر، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں شہید کر دیے گئے، اور شہید بھی کیسے کیے گئے؟ ناک کان کاٹ ڈالے گئے، لاش کا مسلح کر دیا گیا، سینہ چیر کر کلیجہ نکالا گیا، لاش قیمہ ہو گئی۔ بہن آتی ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، اللہ کے رسول کہتے ہیں جاؤ پھوپھی سے کہہ دو کہ وہ اپنے بھائی کی لاش نہیں دیکھ سکیں گی۔ قاصد نے جا کر کہا ایک عورت نبی آخر الزماں کی پھوپھی سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت صفیہ بنت ابی طالب کیا کہتی ہیں؟ اللہ کے رسول سے کہہ دو میں جانتی ہوں میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے، مگر اس پر مجھے کوئی افسوس نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، میں جانتی ہوں کہ میرے بھائی کا یہ حال اللہ کے راستے میں ہوا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے حضور دوسری عورتیں اپنے بھائیوں بیٹوں باپوں شوہروں کے سر لے کر آئیں گی، میں اپنے بھائی کے جسم کے ٹکڑے لے کر پہنچوں گی کہ رب میرے بھائی کا تیری راہ میں یہ حال ہوا ہے۔ کیا حوصلے تھے ان عورتوں کے، عورت ذات ہے نا۔ جواب کیا ہے؟ ہم راضی ہیں؟ ذرا سی تکلیف ہو جائے شرک کی طرف چلے جاتے ہیں ہم، فوراً مردوں کے آگے جھک جاتے ہیں، گمراہوں کے تعویذ گنڈوں کی شکار ہو جاتے ہیں۔ غیر مسلم کبھی آتا نہیں کہ اس پر جن سوار ہو گیا ہے، منڈپ کا لگ گیا ہے، ہلدی کا لگ گیا ہے، ببول کا لگ گیا ہے، کھیت کا لگ گیا ہے، مسلمانوں کو ساری چیزیں لگ رہی ہیں۔ کیوں؟ ایمان یا تو اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ نہ شیطان کو روک پانے میں کامیاب ہے، اور نہ اللہ کی اطاعت اور بندگی کرانے میں کامیاب ہے، طاقت بچی نہیں، طاقت بچی نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات لے کر آتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود ہیں اور دیگر صحابہ بھی موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا ہے غصے سے، حضرت ابوبکر اشارہ بھی کر رہے ہیں مگر عمر سنتے نہیں ہیں، اشارے کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ آخر ابوبکر صدیق نے زور سے دھکا دیا، اللہ کے رسول کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کے رسول کو غصہ آ رہا ہے، چہرہ مبارک سرخ ہو رہا ہے غصے۔ رک گئے تو پھر فرمایا عمر یہ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا رسول اللہ تورات، اس میں بہت سی باتیں وہی ہیں جو آپ پر قرآن میں نازل ہو رہی۔ کہا عمر سنو، اب اگر موسیٰ بھی آ جائیں نا جن پر یہ کتاب نازل ہوئی تھی، ان کو بھی میری اتباع کے سوا چارہ نہیں ہے، میرے ہوتے ہوئے اور اس کتاب کے ہوتے ہوئے اب اور کوئی آسمانی کتاب بھی اگر ہے پہلی تورات انجیل زبور تو وہ تم نہیں پڑھو گے، وہ تم نہیں سنو گے، اس کے احکام پر تم عمل نہیں کرو گے۔ تو پھر عمر پکار اٹھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر نے فرمایا میں راضی ہوں اللہ کے رسول اللہ کو اپنا رب مان کر
اسلام کو اپنا دین جان کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لیا۔ یہی بات اس حدیث مبارکہ میں اور اس آیت میں اللہ نے واضح فرمائی ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم، مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر اور کبھی شک میں نہ پڑے، اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہر ممکن اور انتھک کوشش کی۔ اولئک ھم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں جن کا ایمان ایسا ہے، جن کا عمل یہ ہے کہ اپنی جان اور مال کے ساتھ وہ اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر وہ سچے ہیں اپنے دعوے ایمان میں۔ تو اس حدیث کے ان 3 ٹکڑوں کو ذرا ہم ذہن میں رکھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان پر، عقیدے پر عقل و شعور کی آگہی عطا فرمائے، اور اپنے رب ہونے پر، اپنے دین کے اپنے اسلام کے دین ہونے پر، اور اپنے نبی آخر الزماں اور تمام انبیاء اور رسول کے اپنے نبی اور رسول ہونے کے پر ہمیں مطمئن اور راضی ہونے کی دولت سے بھی بہرہمند فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم ورب کریم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔